يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: مالک یوم الدین. مالک یوم الدین پر امام بیضاوی تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اس سے قبل اور اس کے مابعد ان دونوں کے درمیان ربط کا کام دیتی ہے. اللہ رب العزت کی جن صفات کو اس میں ذات کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو ان صفات کے سلسلے میں مالک یوم الدین جہاں پر دلیل بنتی ہے، وہیں پر مالک یوم الدین اگلی آیتوں کے لیے تمہید بھی بنتی ہے. اسی لیے آپ نے ذکر کیا وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا مَالِكًا لِأُمُورِهِمْ يَوْمَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ الْحَقِيقُ بِالْحَمْدِ لَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُ بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد، فيكون دليلا على ما بعده. فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد. اب اس کے بعد مصنف نے یہاں پر ذکر کیا کہ فیکون دلیلا علی ما بعدہ، کہ یہ ما بعد کے لیے بھی دلیل ہے، جہاں پر ما قبل کے لیے یہ صفات رب، رحمان، رحیم اور مالک، صفات اربعہ جو اس میں ذات کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یہ اللہ کے لیے جہاں پر کہ اللہ اللہ کیوں ہے، اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے یہ ایک طرف علت بن رہے ہیں، تو وہیں پر فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مابعد کے لیے دلیل بھی بن رہے ہیں. 2 in 1 کہ بیک وقت یہ علت بھی ہے، بیک وقت یہ دلیل بھی ہے، اور بیک وقت یہ وصف بھی ہے، بلکہ 3 in 1. یہ اللہ کی صفت بھی ہے، صفت کے ساتھ ساتھ اللہ کے اللہ ہونے پر علت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پر دلیل بھی ہے. تو کہا یہ وصف بھی ہے، یہ علت بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے، سب کچھ یہ چاروں صفتیں بن رہی ہیں. اب اس کے بعد مصنف ہر وصف کو الگ الگ طور پر بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں
فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد، کہ اللہ کی پہلی صفت رب کو جو لایا گیا، وہ کیوں لایا گیا؟ تو فرماتے ہیں ما هو الموجب للحمد، اس سے اللہ رب العزت کی حمد اس کی مخلوق پر واجب ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی تعریف کرنا علی عبادہ و خلقہ، اس کی اپنی مخلوق اور اس کے بندوں پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ لأنہ رب، کیوں واجب ہے؟ لأنہ رب، اس کا رب ہونا یہ موجب حمد ہے، کہ وہ جب رب ہے تو اسی کی تعریف کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچانا۔ اب اگر کوئی چیز بتدریج حد کمال تک نہ پہنچے تو دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بچہ اگر بچہ ہی رہے اور بڑا نہ ہو تو وہ بچہ کس کام کا؟ وہ بچہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وہ ایک تو پیدا کر رہا ہے، تو رب میں ایجاد کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس پر تفصیل سے کلام کیا گیا۔ اس میں خلق کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیدا کرنے کے بعد بتدریج اسے کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ایک صفت اس کے لیے حمد کے خاص ہونے اور واجب ہونے کی متقاضی ہے۔ تو کہا کہ پہلی صفت سے اللہ کے لیے حمد واجب ہو گئی کہ ہر بندے اور ہر مخلوق کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اصولی اعتبار سے۔ اس کے اعتبار سے وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ، اور وہ دو چیزیں ہیں، یعنی رب کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ الایجاد، ایک تو پیدا کرنا، ایک تو کیا کرنا؟ پیدا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا ہی نہ کرے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، پیدا ہی نہ کرے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے انسان نے حقیقت تک رسائی کے لیے، انسان نے حقیقت تک رسائی کے لیے دو طرح سے محنتیں کی۔ ایک طرف محنت کی وحی کے ذریعے سے، اور ایک طرف محنت کی اپنی عقل کے ذریعے سے۔ چاہے فلسفہ قدیم ہو، چاہے فلسفہ جدید ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے ریاضی ہو، یہ جتنے بھی جدید علوم ہیں جو حقیقت میں جدید نہیں، سب قدیم ہے، لیکن ہر ایک کو نئی صورت دی جاتی ہے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، ورنہ ہر ایک کی بنیادیں یہ زمانوں سے موجود ہے۔ قدیم زمانے سے ہندوستان کا فلسفہ فلسفہ ہند کہا جاتا ہے، فارس کے فلسفے کو فلسفہ فارس کہا جاتا ہے، فلسفہ یونان کو فلسفہ یونان کہا جاتا ہے، فلسفہ مصر کو فلسفہ اسکندریہ کہا جاتا ہے، فلسفہ شام کو فلسفہ شام کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے فلسفے دنیا میں پہلے سے جاری اور ساری ہیں، یہ سب حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے۔ انسان ہے تو ما ہی حقیقت الانسان، کائنات ہے تو ما ہی حقیقت الکون، زمین ہے تو ما ہی حقیقت الارض، سورج ہے ما ہی حقیقت الشمس، ٹائم ہے ما ہی حقیقت الوقت۔ تو ہر ایک کی حقیقت تک پہنچنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو فلسفے کے راستے سے جتنی کوششیں کی گئی وہ ایک طرف، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل خصوصی سے اشرف الخلائق حضرت انسان کو ان تمام مسائل کا جواب دینے کے لیے جس وحی کو نازل کیا وہ ایک طرف۔ تو یہ سب ایک طرف، چاہے ہزاروں ہو، چاہے لاکھوں ہو، چاہے کروڑوں ہو، چاہے قدیم ہو، چاہے جدید ہو، چاہے جس کو جدیدیت کہا جاوے، مابعد جدیدیت کہا جاوے، ماڈرنزم کہا جاوے، پوسٹ ماڈرنزم کہا جاوے، جو بھی نام دے، ان ہی الا اسماء سمیتموها
انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ سب نام ہے صرف، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں، مباحث بالکل ایک طرح کے، صرف ناموں میں تبدیلی ہوتی رہی. تو ان سب کے سب کا ایک طرف اور ایک طرف وحی ہے. اب انسان اپنی عقل سے ایک چیز کو سمجھے کہ ایک طرف مخلوق حقیقت تک رسائی کی کوشش کرے اور ایک طرف خالق خود اپنی مخلوق کو حقائق کے اشارے دے. خالق جس نے پیدا کیا وہ خود کیسے اور کیوں اور کس طرح سے اس نے پیدا کیا وہ بتائے. تو زیادہ مضبوط، مستحکم، اوتھینٹک، مدلل کون سا ہوگا؟ جو خالق بتائے. جو کون بتائے؟ خالق. کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اس لیے کہ انسان اور انسان کے علاوہ جنات ہو، جو بھی مخلوق ہو، اپنی عقل بہت تو کیا کرے گا استعمال؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اس سے آگے تو کچھ کرے گا نہیں. اور جب عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل کے ذریعے سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی. لہذا وحی ان تمام چیزوں کو بیان کر دیتی ہے. تو قرآن شروع ہوتا ہے، یہ قرآن یہ اللہ کی، اسی لیے میں نے اس سے پہلے کہ آپ سے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو بیک وقت آسان بھی ہے اور بیک وقت مشکل بھی. بیک وقت آسان بھی ہے اور بیک وقت مشکل بھی. ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو کوئی چیز آسان ہوگی یا مشکل، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اما سہل و اما صعب. تو الصعوبۃ والسہولۃ دونوں ضد ہیں. مخلوق سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں کو جمع کرے، لیکن خالق کے لیے سب کچھ ممکن ہے کہ وہ دونوں کو جمع کرے. اللہ نے اپنے اس کلام میں دونوں کو جمع کر دیا. سرسری طور پر انسان سمجھنا چاہے، اتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے ہے، ہمارے دوست ہے، تو فہم قرآن کورس انڈرسٹینڈنگ قرآن انہوں نے اس پہ کیا سورہ فاتحہ اور قرآن کی 10 صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، علم ترى سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک عام طور پر آدمی پڑھتا ہے، جو اللہ رب العزت نے شارٹ کٹ کے لیے بندے کے لیے نازل کی ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی میں ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے حضرت بشر اور حضرت انسان کی صورت میں کہ وہ بڑی مشکل سے عبادت کرے گا. اس کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، اس کو جمے گا نہیں. وہ کیسے ہوگی؟ کنقرۃ الغراب ہوگی. کیسی نمازیں پڑھے گی وہ؟ کنقرۃ الغراب، کوے کے چونچ مارنے کی طرح. ارجع فصلی فانک لم تصلی. آپ صلی اللہ، وہ صحابی نے نماز پڑھی نہیں، ان کو پڑھائی اللہ نے. اب پڑھ ذرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورت سامنے آئے کہ آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ ایسی نماز پڑھیں گے. وہ کیسی نماز پڑھیں گے؟ ایسی. تو اس لیے وہ پڑھی نہیں انہوں نے، بلکہ ان سے پڑھوائی گئی. تو آئے نماز، اور جیسے آج کل مسلمان پڑھتا ہے تو ویسے ہی پڑھا انہوں نے، دنا دن ایک دم سپر ڈپر اوپر سپر پاس تو بھی نہیں، پاس یعنی پتا بھی نہیں چلے کہ نماز بھی ہوئی یا نہیں. تو آپ صلی اللہ فصل لکھا ان کا لم تصلی، چلو واپس نماز پڑھو. ایک بار دو بار، حضور بتاؤ تو صحیح. کہا ہی 3 مرتبہ پڑھوایا جا رہا ہمارے پاس. کیوں؟ کیا ہوا؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو. نماز وضو کرو وانت مطمئن، اطمینان کے ساتھ. نماز پڑھو تعدیل ارکان کے ساتھ. تو انسان جو ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ 11 صورتیں، اگر کوئی آدمی ان 11 صورتوں میں جو کلمات استعمال کیے گئے ان کے معنی سمجھ لے، اس کا ترجمہ سمجھ لے تو قرآن کو 60% سمجھ سکتا ہے. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ صرف ان 11 صورتوں کو سمجھنے سے کتنا سمجھ سکتا ہے انسان؟ ان 11 صورتوں کو سمجھ لینے سے 44,000 کلمات قرآنیہ کا سمجھنا آسان ہے. کیسے کیسے دماغ دوڑاتے ہو. کچھ لوگ کھانے پینے اور سونے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت لکھنے پڑھنے اور محنت کے لیے پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں دونوں جمع ہے. ایک طرف امام بیضاوی لے کے بیٹھے، انہوں نے اس کو آسان کر دیا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اور امام بیضاوی ہے کہ ایک ایک کلمے اور اس کے ایک ایک کلمے سے معانی پر معانی نکالے چلے جا رہے ہیں. اس کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کو اجاگر کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دونوں مزاج کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آسانی پسند ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فقاہت اور کوئی چیز اندر میں جا کر، ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر سمجھائی جاوے تو ان کو شرح صدر ہوتا ہے. تو آپ کہیں کہ بھئی ہم کو تو وہ سرسری والا ہی اچھا ہے، تو سرسری والا چاہیے تو گھر ہی بہتر ہے، اور ڈیپ والا ہے تو پھر بیضاوی کو پڑھنا پڑے گا. بہرحال تو امام بیضاوی کیا فرما رہے ہیں کہ جو پہلی وہو الایجاد والتربیت، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت بندے سے بار بار پڑھ رہا ہے، ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھا. فرض نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہے؟ 17 رکعت. فجر کی 2، ظہر کی 4 6، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 13، اور عشاء کی 4 17، اور وتر کی 3 20. کتنے ہو گئی؟ 20. اسی لیے تراویح بھی 20 رکعت کہ پورے دن میں ملا کر 20 پڑھتا ہے، رات کی بھی 20 پڑھ لے تو قیام اللیل کا ثواب مل گئے. اس لیے قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تراویح 8 نہیں ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے. قیاس کا تقاضا بھی کیا ہے؟ تراویح 8 نہیں، کتنی ہونی چاہیے؟ 20. اس لیے کہ دن بھر میں، اس لیے کہ اکثر نمازیں دن کی ہے. صبح شادی کا مطلب دن کے قریب قریب یعنی دن میں، ظہر بھی دن میں، عصر بھی دن میں، مغرب بھی دن میں، غروب شمس کے ساتھ یعنی دن میں. ایک ہی نماز عشاء صرف کس میں آتی ہے؟ رات میں آتی ہے، وہ بھی دن کے قریب قریب. کیونکہ رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ آدمی سو جائے، موبائل لے کے نہ بیٹھا رہے، گپ شپ کے اندر میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. اللہ نے جب عبادت جیسی عبادت، نماز جیسی عبادت کو رات میں نہیں رکھا کہ بھیا تو سو، کیا کر؟ سو جا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو اللہ رب العزت نے اس کو اسی لیے بنایا کہ بھئی سو جا تو، نم سالما نم سالما، نم آمنا نم آمنا، سوتا رہے. تو اللہ رب العزت نے، ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ سارے فلاسفوں نے ایک ہی کوشش کی، اور ایک طرف ہے
قرآن کریم اور وحی کی سلسلہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یہ پورا سلسلہ صرف اسی کو لے کر چلتا رہا، کیونکہ انسان کا ذہن و دماغ یہ ہمیشہ کیا، کیوں، کیسے، کب اور کیا ہو، یہ سوالات ہیں موٹے موٹے، ہر چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں، ہم کو تو کبھی سوال نہیں ہوتا، آپ ہیں جس کو نہیں سوال آتا ہو دماغ کے اندر میں، اس کا مطلب یہ کہ وہ گدھے کے باپ ہے۔ ارے بھائی، انسان ہونے کے بعد اگر انسان کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہ آئے تو اس کو کیا کہا جائے؟ ابو الحمار مہذب انداز میں گدھے کا باپ کہے تو برا لگے گا اس کو، لیکن ابو الحمار کہے گا تو بولے گا کہ بڑا اچھا لقب دیا ہے تو میرے کو۔ وہ ایک آدمی تھا تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سب جگہ سے فرعون، حامان وغیرہ نام تو سب مٹا دیے، بولے کیوں قرآن میں ایسے نام کیوں؟ قرآن میں اس کی کیا ضرورت؟ فرعون اور قرآن، کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھیا، وہ اسی لیے اس پہ نازل کیا گیا تاکہ دوسرا فرعون پیدا نہ ہو، تاکہ حامان کا اسی لیے ذکر ہے تاکہ دوسرا حامان پیدا نہ ہو، قارون کا اسی لیے ذکر کیا تاکہ دوسرا قارون پیدا نہ ہو، ان کے انجام بد کو ذکر کیا گیا۔ بہرحال تو وَهُوَ الْإِيجَادُ، اب ایک لفظ قرآن نے لے لیا رب، اور اس نے دو معنی دے دیے، کم سے کم دو معنی۔ ایک تو الایجاد، یہ کیا دماغ کھپاتا رہتا ہے، کیسے بنا، کس نے بنا، کس نے لا، اللہ نے بنا، چپ چاپ بیٹھ جائے تو تیرا کام کر۔ کہا ہے دنیا میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اسی میں دماغ کھپانے کے لیے تیرے کو بھیجا نہیں ہے، بڑے بڑے لیبورٹریاں بنائے گا، نہ اس میں یہ کرے گا، نہ وہ کرے گا۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی زندگی کھپاتا ہے، اور سرکاریں اربوں خربوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دی، اور اس کے بعد بھی نتیجہ صفر، اس کے بعد بھی نتیجہ صفر۔ وہ سب کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والی ذات، مگر کیا ہے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں ماننا، اور جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ایڑے چالے کرتا ہے۔ یقال له باللغۃ الاردیہ المحلیہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایڑے چالے۔ تو کہا ایجاد، پیدا، اللہ نے بتلا دیا رب ہے العالمین، کس کا؟ تیرا ہی، وما حولک، اور تیرے آزو بازو جدھر تیری نظر پڑے وہ سب کا رب ہے۔ العالمین کہہ دیا، سب کا رب ہے، ختم ہو گئی بات، اسی نے اس کو پیدا کیا اور وہی پروان چڑھا رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو، میں کیا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کس نے پیدا کیا، قرآن نے بتا دیا صرف ایک کلمے، جس کی گٹھی کو سلجھانے کے لیے انسانوں نے اپنے دماغ، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ قرآن اس کو کتنے بیان کرتے ہیں؟ بکلمتین، کیسے؟ ایک کلمے کے ساتھ، ایک کلمہ، ایک ورڈ، صرف ایک کلمہ، لفظ رب کا الایجاد و تربیت، کا پیدا کرنے والا اور پروان چڑھانے والا، دونوں چیزیں آگے۔ والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، جیسی کتاب ہے اللہ کی، ایک عمومی مسئلہ حل کر دیا سارے انسانوں کا۔ کس کا مسئلہ حل کیا؟ فلسفی ہو، غیر فلسفی ہو، سائنسداں ہو، غیر سائنسداں ہو، متکلم ہو، غیر متکلم ہو، فقیہ ہو، غیر فقیہ ہو، اصولی ہو، غیر اصولی ہو، جو بھی ہو، سب کے دماغ میں سوال آ سکتے تھے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ان کے سب کے سوال کا جواب دے دیا، اور فوراً الرحمن الرحیم کہہ کر فلاسفہ کے سوال کا جواب بھی دے دیا، ان کا رد کر دیا۔
کہنے کو تو رحمان الرحیم ہے یہ، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے فلاسفہ کے اوپر یہ زبردست تھپڑ ہے اور ان کا رد ہے۔ اب آپ کہیں کوئی فلسفی کا ذکر نہیں، کچھ نہیں، ایک دو کلمے ہیں رحمان اور رحیم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں رد ہو گیا۔ کیسے رد ہو گیا؟ کہ ایسے رد ہوا کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مگر چوچو حروف شرط ہے، اگر مان لو کہ اللہ ہے، اگر مان لو ہے ہی، ان کا اپنا ماننا ہے، تو اس کے لیے واجب تھا کہ وہ دنیا کو بنائے۔ اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، اس پر واجب نہیں تھا کہ وہ دنیا کو بنائے، اس نے محض اپنی مہربانی سے بنایا۔ اس نے محض کیسے بنایا؟ فلاسفہ کا رد ہے یہ کیا ہے؟ فلاسفہ کا رد ہے، کہا اس پر واجب نہیں، علی سبیل الوجوب ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ ایجاد اور تربیت علی سبیل الفضل والرحمہ ہے۔ یہ ایجاد اور یہ تربیت کیسے ہے؟ علی سبیل الفضل والرحمہ، صرف اپنے فضل اور اپنے رحمت سے کر رہا ہے، ورنہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ فلاسفہ کو بولا کتنا سر چکرائے گا تیرا، چکرا لے۔ الرحمن الرحیم کہہ کر قرآن آگے بڑھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں وَنِبَاحُ الْكَلْبِ لَا يَضُرُّ الْفِيلَ، اور کتوں کا بھونکنا یہ ہاتھی پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ وَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا تَضُرُّ الشَّمْسِ، اور خفاش چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو کوئی نقصان پہنچاتا، بل آرام سے قرآن بولتا وہ آگے نکل جائے، صرف اتنے پر بس نہیں کیا۔ لَيْسَ يَصْدُرُ مِنْهُ لِإِيجَابٍ بِالذَّاتِ، یہ ساری چیزیں جو ایجاد اور خلق اور تربیت اس کے طرف سے صادر ہو رہی ہے وہ ایجاب ذاتی کے طور پر نہیں ہے۔ او وجب، اب الرحمن الرحیمی میں جہاں فلاسفہ کا اور سائنسدانوں کا رد کر دیا قرآن نے، وہیں پر آگے چل کر معتزلہ کا بھی رد کرتا ہے قرآن۔ ہمارا مصنف ان کا بھی کمال ہے، یہ بھی چھوٹا سا بول کے نکل جاتے ہیں اور بولتے خفا سر تو اب کیسے سمجھانے کا سمجھا، اور طالبے کو بولتے کہ تو سمجھ کیسے سمجھنے کا، میں بھی دیکھتا ہوں۔ کہ وہ تو فرماتے ہیں تو یہاں پر یہ لَيْسَ يَصْدُرُ مِنْهُ لِإِيجَادٍ بِالذَّاتِ، اس پر ذاتی طور پر واجب نہیں تھا لہذا ایسا کیا اس نے، بلکہ اس نے اپنی مہربانی سے کیا۔ اور آگے والی عبارت میں رد کر دیا گیا معتزلہ کا، متجددین کا، جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں مگر اندر سے یہ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں فلاسفہ سے۔ ملے ہوئے ہوتے کا مطلب کیا؟ بولتے نہیں ملے ہوئے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں مگر ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض کو پتہ ہوتا ہے اور بعض کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی انہی کے ڈگر پر ہوتے ہیں، عقل کو ترجیح دیتے ہیں وحی پر۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر واجب ذاتی تو نہیں ہے لیکن واجب استحقاقی ہے۔ کیا ہے واجب استحقاقی؟ دوسرا لائن ذاتی کو استحقاقی سے بدل دیا، اسی لیے آگے مصنف بیان کیا وجوب علیہ قضیۃ لسوابق الاعمال حتی یستحق بہ الحمد، یا ایسا وجوب جو پہلے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں حمد کا مستحق ٹھہراتا ہو۔ کیا مطلب؟ معتزلہ یہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی پر اس کو اچھا بدلہ دینا اللہ پر واجب ہے۔ نماز پڑھا تو اللہ پر واجب ہے علیہ باللہ کہ وہ اس کو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دے، اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ مصنف کہتے ہیں الرحمن الرحیم نے اس پر بھی جھاڑو لگا دیا، الرحمن الرحیم نے اس پر بھی بلڈوزر لے کے چلتا ہے قرآن۔ کہا تیرے عقل کے جتنے گھوڑے دوڑا، سیدھی سی بات ہے،
وہ خالق العقل ہے اور تو عقل والا ہے. شتان بینہما، کہاں آسمان اور کہاں زمین، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے. بیوقوف ہے جو اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرما رہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اچھا کیا اس لیے اس پر واجب ہوا. اس نے ارے بھیا پہلے تو تھا ہی نہیں، تو نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اللہ پر تجھے پیدا کرنا واجب کہاں سے ہوا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. چلو ٹھیک ہے، یہاں آنے کے بعد کچھ کیا تو باقی بات ہے، لیکن پہلے کا کیا؟ اسی لیے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے، سورہ دہر قرآن کریم بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جواب دے وہاں پہ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا لم يكن شيئا مذكورا، وہ عدم میں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا. یعنی قبل انسانی تخلیق انسانی کیا تھا؟ تو اسی رحمان اور رحیم نے عقل کے پجاریوں کا بھی جواب دیا، اور اگر پجاری نہیں تو عقل کے متبعین کا بھی جواب دیا. معتزلہ متبعین عقل ہوئے، اور فلاسفہ اور سائنسداں یہ عباد عقل ہوئے. عابد نہیں، عباد. مبالغہ ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا نا ان کی حقیقت. تو دونوں کا جواب دے دیا. الرحمن اور رحیم دو وصف بیان کر گئے. والرابع، اور چوتھا مالک یوم الدین، لتحقیق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. کتنی زبردست بات بیان کی امام بیضاوی نے. امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ چوتھا وصف جو یہاں پر اللہ کا ذکر کیا گیا، کہا وہ کیوں؟ کہا جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے محض اپنے فضل اور رحمت سے مخلوق کو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو پیدا کیا اور بتدریج کمال تک پہنچائے. ہو گیا، یہ ثابت تو ہو گیا. کہا جب یہ ثابت ہو گیا کہ خالق بھی وہ اور رب بھی وہ، تو اب اسی کے ساتھ مالک یوم الدین سے ثابت ہوا کہ عبادت کا مستحق بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے مصنف نے کہا لتحقیق الاختصاص، عبادت کا استحقاق اس کے لیے خاص ہو گیا، اس کا تخصیص ثابت ہو گئی کہ جب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اور کوئی بچا؟ جب کوئی نہیں بچا تو عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. تو فرما مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا نہیں ہے، نہ خالقیت میں، نہ ربوبیت میں، اور نہ مالکیت میں کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وہ ممتاز ہو گیا سب سے. یہ ساری فصلیں ہیں مناطقہ کے اعتبار سے، ان فصلوں نے اس کو ممتاز کر دیا سب سے. ارے بھائی تعریف کی جب آپ پڑھتے ہیں نا تعریف، تو کہتے ہیں کہ حد کی یہ فصل اول ہے، یہ فصل ثانی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ فصل اول ہے. فصل جیسے آپ نے پڑھا نحو کی تعریف کیا ہے کہ نحو علم، کا علم ہے تو سارے علم اس میں شامل ہو گئے. یہ فصل مشترک ہے. باصول، کا سارے اصول بھی آ گئے. یعرف بها احوال الاواخر الکلمی، تو اصول سے غیر اصول نکل گئے، اصول آ گئے، فروع باقی رہے. باحوال الاواخر الکلم الثلاث، اس سے تو پھر کہا کہ تیسری فصل ہے. اس سے ثابت ہوا
کہ یہ صرف وہ علم ہے جو ان اصول سے بحث کرتا ہے جس کا تعلق کلمہ ثلاثہ سے، اسم فعل اور حرف سے، وترکیب بعضها مع بعض، اب ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا، تو صرف بھی اس میں شامل تھا، لیکن بعد میں چل کر اواخر کا لفظ لا کر صرف کو بھی خارج کر دیا، دوسرے علوم عربیہ شامل تھے، ترکیب بعضها مع بعض کے ہیکل سب کو خارج، بالکل اسی انداز میں یہاں پر بھی فصل پر فصل آئے گئے قرآن، اور بیان کر دیا آخر میں آ کر کہ اللہ کسی بھی صورت میں لا شریک لہ ولا ند لہ ولا ندید لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ وتضمین الوعد، کہا ساتھ ہی ساتھ ایک مزید معنی بھی نکل گیا اس میں، یہ تو ہو گیا معنی ترکیب کے ساتھ ثابت ہوا، کہا ایک اور معنی اس نے دے دیا، کیا وہ کیا معنی دیا؟ تضمین الوعد للحامدین، کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حامدین ہوں گے ان کے لیے اچھی جزا ہوگی، تو ان کے لیے وعدہ ہو گیا۔ والوعید للمعرضین، اور جو حامد نہیں ہوں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے وعید بھی بن گیا، اس لیے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہوا تو اچھے کو اچھی سزا دے گا اور برے کو بری سزا دے گا، کہا وہ بھی ثابت ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا اس میں ثابت، کیا ہوا؟ اللہ کا تعارف بھی آ گیا، اور اللہ کے ساتھ ساتھ میں قیامت پر ایمان کی طرف اشارہ بھی تضمیناً آ گیا، یوم الحساب پر ایمان، یوم الحساب پر ایمان پر بھی کیا ہو گیا اشارہ اس میں آ گیا۔ تو اس طرح سے کہا کہ اس آیت کریمہ نے ان ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ بدلا۔ اس کے بعد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ حضرت والا آپ پر ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد، پھر جب وہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ وہی حمد کا مستحق ہے اور اسی کے لیے حمد ہو سکتی ہے، ووصف بصفات عظام، اور عظیم صفات سے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروا دیا، تمیز بها، تو وہ ان صفات کے ذریعے سے ممتاز ہو گئے، عن سائر الذوات، تمام کے تمام دوسری ذاتوں سے، وتعلق العلم بعلوم معین، اور اب علم وابستہ ہو گیا ایک متعین ذات کے ساتھ۔ بیضاوی میں سورہ فاتحہ پڑھو، جب سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ، کہا کہ علم متعلق ہو گیا ایک معین ذات کے ساتھ، اور جب علم ایک معین ذات کے ساتھ وابستہ ہو گیا، خُوطِبَ بِذَلِكَ، تو اب اتفاق کیا، وجہ کی بات کر رہے ہیں، خُوطِبَ بِذَلِكَ، کہ اب کہا جب اللہ رب العزت کا تعارف اس کے سامنے آ گیا کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ رب، وہ رحمان، وہ مہربان، اور وہ یوم جزا کا مالک، تو کہا ایسا لگا جیسے کأنک تراہ، وہ تیری نظروں کے سامنے، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اب وہ غیبوبت سے نکل کر خطاب کی طرف آ گیا، تصوف کے مسئلے کو ذکر کیا، متصوفین بھی خوش ہو گئے، کہا دیکھو سالک کے لیے کتنا بڑا مقام کہ سالک اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے کہ غیبوبت سے نکل کر حضور تک پہنچ جائے، غیبوبت سے نکل کر کہاں پہنچ جاوے؟ حضور۔ کہا اس لیے یہاں ایسا نہیں کہ ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا نہیں، اتنا شاندار، اتنا بہترین تعارف اللہ کا ہوا کہ اب اس کے بعد تو بندے کو یہ محسوس ہونا چاہیے گویا کہ اللہ اس کی نظروں کے سامنے ہے، اور جب یہ ہو گیا کہ بندے کو کہ اللہ میری نظروں کے سامنے ہے، تو اب کیسا ایاہ، اب تو ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ڈائریکٹ بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اب کسی واسطے کی ضرورت نہیں،
اب وہ کسی بت کو واسطہ نہیں بنائے گا, وہ کسی کا وسیلہ نہیں ڈھونڈے گا. کہا نہیں, میرا رب تو میرا اسی لیے تو بار بار پڑھاتے اللہ پڑھ, دن میں 20 بار پڑھاتے, اور 12 رکعت کو ملاؤ تو 32 بار. اور سنن غیر مؤکدہ ہے, ان کو بھی اگر ملاؤ تو سنن غیر مؤکدہ کے ساتھ تقریباً 18 بار ہو جاتا ہے. تو سب ملا کر 50 بار 50 ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ 50. اور اگر تہجد یہ وہ سب ملا جائے انسان, تو سب ملا کر تقریباً دن بھر میں انسان تہجد سے لے کر رات میں چاش اشراق سب کچھ پڑھتا ہے, تو کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تقریباً 80 رکعت ہوتی ہے. کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 80 رکعت ہوتی ہے. 80 بار نہیں, 40 بار نہیں, اگر خالی فرض اور واجب میں بھی پڑھ دے تو 20 بار اللہ رب العزت کے حضور بندہ حاضر ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے, اور وہ غیبوبت سے حضور کی طرف ایاک نعبد, کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے مسلم وتعلق العلم بمعلوم معین, اب اس کا علم وابستہ ہو گیا ایک متعین ذات کے ساتھ, ایک ایسی ذات جس کے مثیل اور جس کی نظیر دوسری کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ ہے کس کی ذات؟ اللہ کی ذات کا متعین ہو گیا. خود بذالک کا, تو اب اس کو مخاطب کر دیا ضمیر حاضر سے. کسے مخاطب کر دیا؟ ضمیر حاضر سے. ای یا من ھذا شأنہ, اب وہ ایاک نعبد صرف نہیں کہتا ہے, بلکہ وہ ایاک نعبد تو اپنی زبان سے بولتا ہے, مگر اس کا دل اور اس کی عقل کیا کہتی ہے, کیا ترجمانی کرتی ہے؟ مصنف اس کو الفاظ کے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں, زبان حال کو. کس کو؟ زبان حال کو. کیا کہا؟ یا من ھذا شأنہ, اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے, جو رب ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے, اس کی وہ شان ہے. نخصک بالعبادت, ہم تجھی کے لیے عبادت کو خاص کر دیں کہ تیرے علاوہ اب کس کے در پہ جائے, تیرے علاوہ اب کس کی عبادت کرے, تجھے چھوڑ کر اب کہاں پر ہم جائیں. کہ نخصک بالعبادت, ہم عبادت کو آپ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. والاستعانت, کہا صرف عبادت نہیں, اور ایک قدم آگے بڑھاؤ اور کہا عبادت تو تیری ہے ہی, لیکن ہر جگہ اور ہر لمحہ اور ہر قدم پر مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا مددگار ہو ہی نہیں سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی ایسا مددگار ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہر چیز کا مالک, ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. علیم خبیر بصیر, سب کچھ وہ ہے. کہا جب وہ ذات ہے, کہا اس کا مطلب لا استعانت الا به ولا عبادت الا له, نہ استعانت اس کے علاوہ کسی سے طلب کی جا سکتی ہے اور نہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی جا سکتی ہے. لیکون ادل علی الاختصاص, اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں. کس کی وجہ بیان کر رہے ہیں؟ حاضر. کہا اگر ان کو غائب کے صیغے کے ساتھ لایا جاتا, ایاہ نعبد کہتے, تو اختصاص کا فائدہ حاصل نہ ہوتا اور بدستور بنتا غفلت کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا. لیکن ایاک نعبد کہا تو اب جب اس کے لیے اختصاص ہو گیا اللہ کی ذات کے لیے, تو ایاک سے زیادہ بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا تھا. ادلو, اور یہی اس کے دل کی, اس کی عقل کی کیفیت, اس کے وجدان کی کیفیت کی ترجمانی کر سکتا تھا. اس نے کہا ایاک نعبد, اس نے کہا ایاک نعبد وَلِتَرَقِّ مِنَ الْبُرْحَانِ لَكَ. اب یہاں سے ایک اور بات ہے. امام بیضاوی بھی عجیب انسان ہے. جن چیزوں کو امام رازی نے صفحات کے اندر بیان کیا, ان کو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جوس بنا کر ہم کو کیا کر دیتے ہیں, پلا دیتے ہیں. اس کو نچوڑ کر ان کے 4 صفحے کی بات کو 2 کلمے میں بیان کر کے نکل جاتے ہیں. امام رازی نے
جن باتوں کو بہت ساری جگہ میں بلاغت کا کلام کرنے آئیں گے تو امام کشاف نے جس چیز کو صفحات میں بیان کر رہے ہیں یہ ان کو کلمات میں بیان کر کے آگے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اگر ذوق ہو شوق ہو تو سمجھ میں آوے کہ بیضاوی کیا ہے، ورنہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ ہاں مشکل ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، تیرے اور میرے بابا کا چوپڑا نہیں ہے کہ کچھ بھی بھرا ہو، کچھ بھی لکھا ہو۔ اللہ کی کتاب کی تفسیر اگر بیضاوی کے انداز میں نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو اس لیے ہم تو جب بھی پڑھتے ہیں امام بیضاوی کو تو ہم یہی کہتے ہیں جزا اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزاء، اللہ پوری امت کی طرف سے امام بیضاوی کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ کہ اللہ کا مخلص بندہ 500-600 سال کے بعد بھی ہم ان کی کتاب کیا کر رہے ہیں۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 685 میں ہوئی۔ امام بیضاوی کی وفات کب ہوئی؟ 685۔ 785، 885، 985، 1085، 1185، 1285، 1385 اور یہ 1485 آئے گا 40 سال کے بعد۔ 800 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال کے بعد بھی ان کو اسی کو کہتے ہیں او علم ينتفع به، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ امام بیضاوی کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ بیضاوی بھی، لیکن ایسے نہیں ملا ان کو، ان کی زندگی پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیضاوی کس کا نام ہے؟ بیضاوی نام ہے جہد مسلسل کا۔ اس کا نام ہے جہد مسلسل، پوری زندگی کھپائے۔